احسان کے ساتھ آج کے قیام اللیل کے اندر مکمل ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور مردے اٹھ کے قبروں سے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں کہ عذاب برحق ہے، اللہ کی آیات سچی ہیں، عمل کر لو، ایمان لے آؤ۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہم تمام قسم کی جو موجودات چیزیں ہیں، معجزے ہیں، ان کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہے تو پھر کوئی اور بات ہے۔ اللہ ان کو ایمان دینا چاہیں، ان کو توفیق دینا چاہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، اور اللہ توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کا لینے کا ارادہ ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن پھر بھی یہ لوگ جاہل ہیں۔ مشرکین مکہ کے یہ مطالبے تھے، ہمارے سامنے ایک فرشتہ آئے، وہ ایک کتاب لے کے آئے، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں گے، چیک کریں گے، پتہ نہیں آپ کہاں سے سیکھ آتے ہیں، کون آپ کو سکھاتا ہے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کہیں پہ شاعر کہا تو کہیں پہ مجنون اور دیوانہ کہا، تو یہ بھی ایک ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو حل فرمایا اور کہا کہ میں کسی کے مطالبوں کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین کسی کے پابند نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل، کوئی ہے جو اس سے پوچھ سکتا ہو کہ وہ کیا کرتا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور وہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، انبیاء سے بھی پوچھ سکتا ہے، اپنے ولیوں سے بھی پوچھ سکتا ہے، اپنے نبیوں سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کی آخری جو سپارے کی آیت ہے اس کی اس کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ اس بات کے اوپر ایمان لے آتا ہے جس کے ساتھ میں نے رسولوں کو بھیجا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لے کے آتا، فَاصْبِرُوا، تو صبر کے ساتھ کام لو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر حاکم ہے، بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس بات کے باوجود، اس اصول کے باوجود کہ اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے، شروع والی آیت میں فرمایا نا کہ فرشتہ بھی بھیج دوں، مردے بھی اٹھ کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، ہر قسم کے معجزات کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت دینی ہے، بات پہنچانی ہے، پتہ نہیں کب کسی کا دل پھر جائے، کب کسی کے دل کے اندر جو ہے نا وہ بات بیٹھ جائے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سننے کی طرف نہیں آتے ہیں، ان کے دل کے اندر بغض اور حسد ہوتا ہے، عقیدے کی بات ان کو سمجھاؤ تو وہ نفرت کے ساتھ اور اپنے جذبات کو مشتعل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی برکت کی وجہ سے ان کو اللہ سمجھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت اور استقامت کے اوپر ہمیں گامزن رکھے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، ہر نبی کے ہم نے شیطان دشمن بنائے تھے، انسی والجن، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کی طرف جھوٹی باتیں بنا بنا کے پروپیگنڈے ہی کر سکتے ہیں نا، حق کے بارے میں کوئی بندہ بات تو کر نہیں سکتا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی دلیل لے کے آ سکتا ہے کہ یہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ حدیث میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اب اس کے خلاف کیا ہوگا؟ پروپیگنڈا ہوگا۔ تو شیطان ان کی مدد کرتا ہے، انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی، اور یہ انبیاء کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور انبیاء کے منہج کے اوپر چلنے والی جو جماعت ہے، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے اہل سنت جو ہیں، ان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ایسا ہے اور ایسا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑیں، کرنے دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو گھڑتے ہیں، جو افتراء پردازی کرتے ہیں، ان کو لگا رہنے دیجیے، ہم ان کو دیکھ لیں گے قیامت والے دن۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اندر سارے احکامات کو اور سارے مسائل کو بیان نہیں کیا گیا، دور حاضر کے جو جدید مسائل ہیں ان کو ہم فلاں فقہ سے حاصل کریں گے یا فلاں مسلک سے حاصل کریں گے۔ قرآن تو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ تو ایسی ذات ہے جس نے تمہاری طرف یہ تفصیل کے ساتھ کتاب کو نازل فرما دیا ہے۔ ہر چیز قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ساری چیزوں کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو یہ کتاب عطا کی گئی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، شک و شبہ کو اپنے دل کے اندر گنجائش نہ دیجیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے نا وہ حق کا معیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جمہوریت کو ہم مانیں گے، زیادہ بات کرنے والے جو لوگ ہیں، زیادہ چیز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ دلیل ہے، جبکہ قرآن نے یہ اصول نہیں بتلایا۔ قرآن نے کہا ہے زیادہ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم یجہلون ولکن اکثرہم لا یعلمون، زیادہ لوگ ہماری باتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے، زیادہ لوگ تو ہیں ہی جاہل۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اگر آپ نے زمین میں موجود کثرت کو دیکھ کے ان کی بات کو ماننا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی سوچ کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اٹکل پچو مارتے رہتے ہیں، قیاس کی باتیں اور جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات تو ایسی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح ہو، لیکن ایک سے دو آیات کا ترجمہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس میں ہم نے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ جو ان کے اوپر عمل کریں گے، ان کی طرف رجوع لے کے آئیں گے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائیں اور اس کو ہدایت دینا چاہیں تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کو مزہ آتا ہے قرآن کی بات سن کے، حدیث کی بات سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کے سینے میں اتنی گھٹن اور تنگی پیدا فرما دیتا ہے كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، قرآن بیان کیا جائے، پیغمبر کی حدیث بیان کی جائے، اس کو اتنی تکلیف اور پریشانی، گھٹن اور تنگی ہوتی ہے گویا بغیر سیڑھی کے کوئی بندہ آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دے، وہ چڑھ سکتا ہے؟ کتنی تکلیف سی ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے انسان کو۔ یہ مثال دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسی بیان فرمائی ہے کہ بغیر سیڑھی کے کوئی بندہ آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دے تو کتنی پریشانی بھی ہوگی اور چڑھ بھی نہیں سکے گا، اور کیسا وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہے گا۔ یہ مثال ان کی ہوتی ہے جن کو کتاب و سنت سے ہدایت نہ ملنی ہو، جن کو مل جاتی ہے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم، دنیا کے اندر بھی دار السلام ہے نا، یہ ایک برانڈ کا نام ہے دار السلام، بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں، بڑی اچھی کتابیں ملتی ہیں، بڑے اچھے جبے اور اس طرح کی ساری چیزیں وہاں سے ملتی ہیں۔ ایک اللہ کے پاس بھی دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے ان کے لیے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا دوست اور ان کا مددگار ہوگا ان کے عملوں کی وجہ سے۔ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی ہمیں ملے گی، اگر برے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین بروں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔